بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا آسان روحانی عمل بیان کر رہے ہیں جو کبھی خطا نہیں گیا۔ یہ عمل خصوصاً ان بہنوں کے لیے ہے جن کے شوہر غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ایک پاکستانی یا انڈین بہن کے پاس جو چیز ان کی اپنی ہوتی ہے، اس بیچاری چیز کا نام شوہر ہے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وفا کرے تو بیوی بھی اپنے شوہر کو وفا کے معنی و مفہوم بتا اور دکھا دیتی ہے۔ لیکن اگر شوہر غیر عورتوں سے وفا کی تیاری شروع کر دے تو اس پر یہ ہماری انڈین اور پاکستانی بہنیں اپنے شوہر کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کی ذات اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، یہ جنگ بڑی ہی خطرناک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے اختلافات ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں، مگر پاکستانی اور انڈین بہن کے ذہن میں اگر اپنے شوہر کے بارے میں غیر عورت کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے تو یہ اختلاف آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں شوہر بیچارہ بھاگ کر جائے تو جائے کہاں؟ اب ہم اس سب سے زیادہ خطرناک بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو میاں بیوی کے اختلاف کو آتش فشانی لاوا بنا دیتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستانی اور انڈین بیویوں کو اپنے شوہر کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینا سخت ناپسند ہے، مگر یہ اختلاف اور ناپسندیدگی اس وقت طوفان کا روپ لے لیتی ہے جب کوئی سہیلی یا کوئی دوسری رشتہ دار اس بیوی کو آ کر یہ کہتی ہے، ہائے اللہ رضیا، تیرا خاوند تے کڑیاں دے نال ہس ہس کے گلاں پیا کردا سی۔ بس یہ بات سنتے ہی پاکستانی اور انڈین خون خوار بہنوں پر غصہ بجلی کی طرح گرتا ہے، اور اب اس مظلوم شوہر کو بچائے تو بچائے کون؟ ایک انڈین بزرگ سید قرار حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری عمر 72 سال کے قریب ہو گئی ہے، ہزاروں لوگوں کے ایسے مسائل ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے حل بھی کیے ہیں، مگر ہم بذات خود بھی اپنی بیوی کے شک والے خون خوار روح سے آج بھی ڈرتے ہیں۔ تو ناظرین، جب اتنے بڑے بزرگ سید قرار حیدر شاہ صاحب بذات خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم خود بھی اپنی بیوی کے شک والے خون خوار روح سے ڈرتے ہیں، تو میرے بھائی، آپ اور ہم کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ ناظرین، ہم نے پاکستانی اور انڈین بھائیوں اور بہنوں کو مذاق میں گھروں میں فسادات اور نفرتیں پیدا ہونے کی بہت بڑی وجہ بتا دی ہے۔ اگر ہم لوگ اس وجہ کو کنٹرول کر لیں تو ہمارے گھروں میں فسادات کبھی نہ ہوں۔ ویسے بھی اگر غور کریں تو ایک خاوند گرمی یا سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی بیوی بچوں کے لیے رزق کماتا ہے، اور یہ رزق کمانے کی دشواری کا اندازہ ایک بیوی ہرگز نہیں لگا سکتی۔ اور جب یہ تھکا ہارا شوہر اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گھر آئے اور اس حالت میں بیوی اپنے غم و غصہ کا اظہار سخت الفاظ میں کرنا شروع کر دے تو یہ دل دکھا دینے والی بات ہے۔ ناظرین، شوہر کسی سے بھی ہنس کر بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ شوہر کے دل میں اپنے بیوی بچوں سے زیادہ کسی اور کی محبت ہو ہی نہیں سکتی، اور اس بات کا اظہار شوہر کرے یا نہ کرے۔ اس لیے ہمارا ان بہنوں کو مشورہ ہے کہ غلط لوگوں کے غلط باتوں کا یقین کیے بغیر اپنے شوہر کا ادب کریں، کیونکہ وہ آپ کے لیے دن رات محنت کرتا ہے اور وہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اوور ٹائم لگاتا ہے، لہٰذا انہیں اوور محبت دیں، اوور نفرت نہیں۔ بعض بہنوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ شوہر کو من مانی کرنے دی جائے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جس چیز کی طرف اشارہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کو محبت کے ساتھ ہینڈل کیا جائے، اور یہی چیز ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اور انشاءاللہ محبت کے ساتھ کسی دوسرے کی باتوں میں آئے بغیر اگر آپ اپنے شوہر کو ہینڈل کریں گی تو 50% گھریلو معاملات تو آپ کے ایسے ہی حل ہو جائیں گے، اور باقی 50% کے لیے ہم آپ کو روحانی عمل بتا رہے ہیں۔ ناظرین، اب ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں
جسے ادا کر کے بہنیں اپنے شوہر کی محبت کو مکمل طور پر حاصل کر سکتی ہیں۔ ویسے بھی ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کا خاوند غیر عورتوں میں حقیقت میں انٹرسٹڈ ہے تو اس پر اپنے شوہر کے ساتھ بدزبانی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ بدزبانی کریں گی تو آپ کے شوہر کا انٹرسٹ ان عورتوں کی طرف مزید بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بہن اس چیز کو آزما کر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ آپ اسے اگنور کریں اور اللہ کی کلام کا سہارا لیں، یعنی جو عمل ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کو ہماری ہدایات کے مطابق شروع کریں۔ اگر کوئی بہن چاہتی ہے کہ اس کا شوہر غیر عورتوں میں دلچسپی نہ لے اور تا زندگی اس کی محبت میں مبتلا رہے تو اس کے لیے آسان روحانی عمل یہ ہے کہ آپ جمعہ کے روز نقش اسم اعظم کو تحریر کر کے اس پر 720 مرتبہ اسم اللہ الصمد پڑھ کر دم کریں۔ اس نقش کو اپنے پاس رکھ لیں یا اپنے گھر میں کسی پاک جگہ پر رکھ دیں۔ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اگر استطاعت ہو تو آپ اس نقش کو چاندی کی تختی پر کنندہ کروا کر اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا شوہر تا زندگی اس نقش کی برکات سے غیر عورت کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ نقش اسم اعظم کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ یہاں ہم نے نقش اسم اعظم کو تحریر کرنے کا مکمل طریقہ، ہدایات اور آداب تفصیل کے ساتھ درج کر دیے ہیں، لہٰذا اس نقش کو صرف ہماری دی گئی ہدایات کے مطابق ہی تحریر کر کے اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر رحمت فرمائے گی اور آپ کے گھریلو معاملات اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی عطا سے چند دنوں میں حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی فرد نقش اسم اعظم خود تحریر نہ کر سکے تو آپ نقش اسم اعظم آستانہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نقش ہمارے بزرگ اپنے ہاتھ سے تحریر فرماتے ہیں۔ آستانہ پر جب 100 نقش اسم اعظم پورے ہو جاتے ہیں تو ان 100 نقوش پر 14 لاکھ مرتبہ اسم اعظم اور 21,000 مرتبہ سورہ مزمل آستانہ کے 21 افراد پڑھ کر ان پر دم کرتے ہیں، اور یہ 100 نقش محفوظ کر لیے جاتے ہیں اور بوقت ضرورت حاجت مند کو دیے جاتے ہیں اور یہ کبھی خطا نہیں جاتے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد استطاعت رکھتا ہو تو اسے نقش اسم اعظم چاندی پر کنندہ کروا کے اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو پھر کاغذ والے نقش کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر رحمت فرمائے۔ اگر آپ آستانہ سے نقش اسم اعظم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا SMS کریں۔ انشاءاللہ مشک و زعفران سے تحریر نقش اسم اعظم 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا۔ آستانہ سے نقشہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو TCS کوریئر یعنی ڈاک خرچ جو کہ 250 روپے ہیں ادا کرنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا ہدیہ وصول نہیں کیا جاتا۔ آستانہ سے نقشہ حاصل کرنے والے افراد کو ذکر اسم اعظم بھی دیا جائے گا۔ یہ ذکر اسم اعظم آپ کے نام کے مطابق ہوگا اور اللہ کی رحمت سے یہ ذکر آپ کے قلب پر جاری بھی ہوگا۔ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ذکر اسم اعظم اور نقش اسم اعظم جس فرد کے پاس موجود ہے، زندگی میں کامیابی کے لیے اسے کسی بھی دوسرے روحانی عمل یا عمل کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ استخارہ، دعا، خوابوں کی تعبیر اور زندگی کے الجھے ہوئے مسائل کا روحانی حل حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ یہاں آپ کی فری روحانی رہنمائی کی جائے گی۔ ناظرین، ہمارا مقصد آپ سبھی بہن بھائیوں کو روحانیت کا صحیح شعور دے کر آپ کی شخصیت میں ایسا روحانی نکھار پیدا کرنا ہے جو آپ کے اندر کے غم، خوف اور احساس کمتری کو ختم کر کے ایسی قوت مدافعت پیدا کرے گا کہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس لیے ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔